بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی دنیا میں ہر سال مختلف افراد کی دولت کا اندازہ لگا کر انہیں دنیا کے سب سے مالدار مرد یا عورت کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسی زمانے میں افریقہ میں ایک ایسی مسلمان حکومت تھی جس کی بادشاہ کی دولت کا آج تک کوئی بھی ریکارڈ نہیں توڑ پایا؟ ناظرین، 13ویں صدی کے ابتداء میں مغربی افریقہ میں ایک اہم تجارتی مرکز ابھر کر سامنے آیا جس کا نام سلطنت مالی تھا، جہاں اس وقت منسا بادشاہوں کی حکومت تھی۔ مالی کا دارالحکومت ٹمبکٹو ایک اہم علمی اور تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ وہاں کے تاجر اپنے اونٹوں پر سونا، کوئلہ اور غلاموں کو لاد کر شمالی افریقہ لے جاتے اور وہاں سے اپنے اونٹوں پر کپڑے، تان، ریشم اور نمک وغیرہ لاد کر ٹمبکٹو لاتے تھے۔ مالی کے مسلمان حکمران اور دنیا کے اس امیر ترین مسلمان بادشاہ کا نام منسا موسیٰ تھا۔ ناظرین، منسا موسیٰ کی سلطنت کا نام سلطنت مالی تھا۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران تھا، جس نے 1312 سے 1337 عیسوی تک سلطنت مالی پر حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ناظرین، منسا کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ ٹمبکٹو اور گات کے مشہور شہر پتہ ہوئے اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گات سے، مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں توپاز کی نمک کی کانوں سے، جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے حاصل ہوئی، جو اس نے 1324 عیسوی میں کیا تھا۔ ناظرین، یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمت کئی سال تک گری رہی۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقوں میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسیٰ کی سلطنت مالی تھی۔ حج کے اس سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 2,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غرباء اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ ناظرین، منسا موسیٰ نے مکہ معظمہ سے ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساحلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے گات اور ٹمبکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ٹمبکٹو میں ایک محل تعمیر کیا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں تھا۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ اندرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے۔ مراکش کے قریبی سلطان ابو حسن سے منسا موسیٰ کے اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا، مگر اس وقت کا دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ اس کے عدل اور انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہے۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی کے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور سن 1854 عیسوی میں شہرگات کے سنگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، مشہور سبا ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان ابن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف کی۔ ناظرین، منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل اور سخی تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت ہو گئی۔ منسا موسیٰ مناسک حج سے واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی بحران کے شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کریں گے وہ 2 گنا قیمت پر خریدے گا۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ منسا موسیٰ کو بھیجا اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے 4 سو پھیل گئے۔ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چاروں طرف ہے، جوک در جوک آنے لگے۔ جب منسا موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کٹلان کی اٹلس میں شامل کر دیا گیا۔
ناظرین، منی میگزین میں یونیورسٹی آف مشیگن کے ہسٹری کے پروفیسر زوڈولف ویر کے بقول یہ تاریخ کی اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ ناظرین، اس وقت کے تمام مورخین منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکے، اگرچہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا بھی مشکل ہے، تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے تقریباً 480 بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ اور مالی کا یہ حکمران نہ صرف امیر ترین تھا بلکہ شاہرج، فیاض اور سخی بھی تھا، جو دنیا بھر کے لوگوں کی معاشی حالت بہتر کرنا چاہتا تھا۔ منسا موسیٰ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ اپنی طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔